یہاں پر یہ بین کر کے کھول دیا فاطمہ نے سر، ہاتھوں سے پیٹنے لگی چھاتی و بچشم تر، مسجد کے کانپنے لگے دیوار و بام و در، جنبش میں آ گئی لحد سید البصر، رکت ہوئی ہے ضبط جو اس دل فغار سے، نکلے نبی کے دشت مبارک مزار سے، قبر رسول پاک سے پھر آئی یہ صدا، زہرا کو کیوں ستاتے ہو، اس نے کیا ہے کیا، پہچانا سب نے ہاتھ اور آواز مصطفیٰ، آثار حسر کے ہوئے عالم میں گل پڑا، گردوں پہ سن کے ہنس کے سور حسین کو، نزدیک تھا کہ پھونکیں اسرافیل سور کو، اس روز سے بطول کی حالت ہوئی تباہ، روتی تھی اپنے حجرے میں پہرو بچشم آہ، حسرت سے منہ پہ بچوں کے کرتی تھی کبھی نگاہ، کہتی تھی کبھی علی سے اے ذے غم الہ، کرتی ہے موت قطع سخن اشتیاق کے، ایام وصل گزرے دن آئے فراق کے، ہر دم مجھے غص آتا ہے یا صاحب بحر و بر، زینب ابھی سے روتی ہے منہ ڈھانپ ڈھانپ کر، ہوتا ہے اس کے حال کی ٹکڑے میرا جگر، یہ میری لاڈلی میرے غم میں نہ جائے مر، مجھ کو دعائیں جینے کی پاس آ کے دیتی ہے، ہر دم بلائے ننھے سے ہاتھوں سے لیتی ہے، سب کو مجھے اٹھائیو یا ساحلہ فتح، دیکھے نہ دشمنوں میں جنازہ کوئی میرا، بیزار اہل ظلم سے ہے بنت مصطفیٰ، بھولی نہیں میں جو مجھے جس نے دکھ دیا، محسن کے خون کی داد جب تک میں نہ پاؤں گی، پیش خدا میں عرش کا پایا ہلاؤں گی، مسجد میں مرتضیٰ گئے روتے پئے نماز، یا فاطمہ نے حق سے کہا اپنے دل کا راز، اے خالق زمین زماں رب بے نیاز، میں ہوں تیری کنیز تو عالم کا کار ساز، مقبول یہ دعا میری اس آن کیجیو، مشکل فسار قبر کی آسان کیجیو، بیٹی تیرے رسول کی ہوں میں جگر فغار، زوجہ ہوں میں اس کی بخشی جسے تو نے ذوالفقار، فرزند وہ دیے
کیا جس کو تُونے پیار، سب کچھ دکھا دیا تو مجھے اتنا بھی دے اختیار۔ محشر میں اٹھ کے قبر سے جب آئے فاطمہ، چاہے جسے بہشت میں لے جائے فاطمہ۔ یہ سن کے آپ دیدہ ہوئے شاہ مشرقین، اتنے میں آئے مجتر حیران حسن حسین، مادر کے منہ کو دیکھ کے روئے بسور حسین۔ کہنے لگی علی سے یہ احمد کی نور عین، مہماں کوئی گھڑی کی محمد کی پیاری ہے، بہلاؤ تم انہیں کہ مجھے دم شماری ہے۔ بولے علی یہ بیٹ کو چھاتی لگا، تم جا سوئے روضے محبوب کبریا، وہاں ننھے ہاتھ اٹھا کر کرو دعا، دارحم فاطمہ کے کرے حال پہ خدا، بھیجا انہیں ادھر جو وسیع رسول نے، حجرے کو در کو بند کیا یا بطول نے۔ یہ کہہ کے چپ ہوئی جو وہ مخدوم زمان، زینب یہ بولی فضہ سے باچشم خون فساں، کچھ کہتے ہو گئی خاموش اما جان، آئی صدائے احمد مختار ناگہاں، چھوڑا جہان فانی کو بنت رسول نے، سب ماتمی بچھاؤ قضا کی بطول نے۔ زینب نے سن کے نانا کی آواز دردناک، کھولا جو در تو دیکھا سدھاری بطول پاک، منہ پیٹا چھاتی کوٹ کیا پیرہن کو چاک، فضہ نے بین یہ کیے سر پر اڑا کے خاک، شہزادی میری ہائے جہاں سے گزر گئی، فضہ نہ فاطمہ کی بلا لے کے مر گئی۔ اتنے میں آئے فاطمہ زہرا کے نونہال، آنکھوں میں اشک درد بھرے گیسوؤں کے بال، منہ دیکھ ایک ایک کا بولے وہ بس صد ملال، کیا گز پھرا گیا ابھی اماں کا کیا ہے حال، زینب پکاری قہر ہوا ننگے سر کرو، بابا کو ماں کے مرنے کی جا کر خبر کرو، یہ سن کے ہی وہ رونے لگے دھاڑے مار مار، پھینکی زمین پہ ٹوپیاں سر سے اتار کر، وہ حسرتا کہا گئی باری پکار کر، پیراہنوں کی جیب کو پھر تار تار کر، مسجد میں جا کے کہنے لگے بابا جان سے، گھر میں چلو کہ اٹھ گئی اماں جہان سے۔ بیٹوں کو ساتھ لے کے امام فلک جناب آئے حرم سرا میں جو بادید پر آب، زہرا کو مردہ دیکھ کے دل ہو گیا کباب، منہ سے ردا اٹھا کے رو رو کیا خطاب، بی بی علی کو چھوڑ کے در خراج میں، آخر گئی رسول خدا
خبر چھوٹے سے سن میں ہو گئے بے قصب میرے پسر کیا کہہ کے روئے ہائے تسلی انہیں پدر افسوس ہے کہ ہو گیا ویرا علی کا گھر جیتے ہیں کب جو ہجر کے صدمے اٹھائے ہیں ہم بھی تمہارے پاس کچھ ہی دن میں آتے ہیں ایک صلوات پڑھی محمد کہ نبی کے بعد در سیدہ جلایا گیا نبی کے بعد در سیدہ جلایا گیا لحد میں مرسل اعظم کو خون رلایا گیا شکستہ ہو گیا پہلو نبی کی بیٹی کا شکستہ ہو گیا پہلو نبی کی بیٹی کا کہ اتنی زور سے زہرا پہ در گرایا گیا شکستہ ہو گیا پہلو نبی کی بیٹی کا کہ اتنی زور سے زہرا پہ در گرایا گیا نبی سے عشق کا دعویٰ ہے گر مسلمانوں نبی سے عشق کا دعویٰ ہے گر مسلمانوں مزار بنت پیمبر نہ کیوں بنایا گیا نبی سے عشق کا دعویٰ ہے گر مسلمانوں مزار بنت پیمبر نہ کیوں بنایا گیا اور ضعیفہ ہو گئی 18 سال میں بی بی ضعیفہ ہو گئی 18 سال میں بی بی علی کے سامنے زہرا کو یوں ستایا گیا ضعیفہ ہو گئی 18 سال میں بی بی علی کے سامنے زہرا کو یوں ستایا گیا فرشتے آتے تھے جس در کو چومنے کے لیے فرشتے آتے تھے جس در کو چومنے کے لیے لگا کہ آگ اسی در کو ہے جلایا گیا فرشتے آتے تھے جس در کو چومنے کے لیے لگا کہ آگ اسی در کو ہے جلایا گیا اور بپا تھا خانہ حیدر میں شور و شین بہت بپا تھا خانہ حیدر میں شور و شین بہت بپا تھا خانہ حیدر میں شور و شین بہت جو ماں کی لاش سے شبیر کو ہٹایا گیا جو ماں کی لاش سے شبیر کو ہٹایا گیا ایک صلوات پڑھی محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله الأعظم أرواحنا وأرواح العالمين لك الفداء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولعن الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه
یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال صلوات۔ عزیزان گرامی، آج سے ایام عزائے شہزادی کونین کی ابتدا ہے۔ آج سے ٹھیک 20 دن بعد شہادت کی تاریخ ہوئی، اور آج جو میں نے آیت انتخاب کی ہے، اس آیت کے ضمن میں چند باتیں آپ حضرات کو گوش گزار کر کے مجلس کو انشاءاللہ منزل مقصود تک پہنچانا چاہوں گا۔ لیکن اس سے قبل یہ ایک بات، ابھی جو مجلس پڑھ کے آ رہا ہوں اسم بھائی کے وہاں بھی یہ بات کہی، یہاں بھی یہ کہہ دے رہا ہوں کہ چونکہ یہ ایام 20 دن چلنے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ایام عزائے مولا حسین کا دور چلتا ہے وہ 2 مہینے 8 دن کا دور ہوتا ہے، تو یہ ایام جو چل رہے ہیں عموماً گاؤں وغیرہ میں یا بہت سے شہروں میں بھی کچھ بیچارے ذہنی مریض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم سے زیادہ اہل بیت سے محبت کوئی نہیں کر سکتا، مودت کوئی نہیں کر سکتا، لہٰذا اب یہ ائمہ اور معصومین علیہ السلام سے مخصوص ایام آ گئے ہیں، تو اب ان ایام میں صرف اور صرف ہم اہل بیت کو یاد کریں گے، اپنے مرحومین کو کچھ ایصال نہیں کریں گے۔ جس طرح کے ذہن والے آج کل لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جگہ جگہ موجود ہیں، لہٰذا مجھے یہ بات اب کہنی ہوگی کہ ہم نے ایصال ثواب کا معنی اور مفہوم سمجھا ہی نہیں، ہم نے نہیں سمجھا ایصال ثواب کیا ہے۔ ہمیں اگر کسی کو کہا جائے کہ ایک فاتحہ پڑھ دیجئے تو سورہ فاتحہ کیا ہے، قرآن ہے یا نہیں ہے؟ سورہ اخلاص 3 بار پڑھنی ہے، سورہ قل هو اللہ پڑھنی ہے، تو وہ کیا ہے، قرآن ہے یا نہیں ہے؟ صلوات اول و آخر میں پڑھنی ہے، اہل بیت پہ درود و سلام ہے یا نہیں ہے، یہ بھی قرآن کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ تو اگر ہم ان بابرکت ایام میں اگر قرآن کی تلاوت نہ کریں، اہل بیت کا نام نہ لیں، تو اور کیا کریں، ہے نا؟ اور یاد رکھیں شریعت کا یہ قانون ہے کہ وہ قوم تباہ و برباد ہو جاتی ہے جو اپنے بزرگوں کو بھول جاتی ہے نا؟ مجلسوں میں جب آئیں، کسی بھی عزا کے فرش پہ آئیں یا فرش مسرت پر آئیں، تو جس طریقے سے ہم خانہ کعبہ میں جب پہنچتے ہیں یا عراق و ایران کے روضوں پہ جب پہنچتے ہیں تو یہ نیت کرتے ہیں نا کہ آج میں زیارت کرتا ہوں اپنے والد کی جانب سے، اپنے دادا کی جانب سے، اپنے دادی کی جانب سے، وہی خیال اور نیت لے کر فرش عزا پہ آؤ۔ آج میں فرش عزا پہ جا رہا ہوں اپنے دادا کے لیے، اپنی دادی کے لیے، اپنی ماں کے لیے، اپنے والد کے لیے۔ تو ہمیں یہ درس دیا گیا ہے بچپن سے ہی کہ نہ اہل بیت کا دامن چھوڑنا، نہ قرآن کا دامن چھوڑنا۔ اب جب ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی تو یہاں اہل بیت اور قرآن کے سوا کچھ ملا ہی نہیں، تو اپنے اہل خانہ اور مرحومین کو فراموش کرنا گناہ ہے، ثواب نہیں ہے، چاہے کوئی بھی ایام چل رہے ہوں۔ یاد ضرور رکھیں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ آج ہم اپنے بزرگوں کو اگر یاد کر رہے ہیں نا، تو کل جب ہم اس کائنات سے جائیں گے تو ہمارے لیے بھی کسی نہ کسی کو اللہ منتخب کر دے گا جو ہمیں یاد کرے گا، ہے نا؟ جو ہمیں یاد کرے گا، ہمیں فراموش نہیں کرے گی دنیا۔ لیکن اگر آج ہم صرف اپنے کے چکر میں پڑ جائیں نا، تو پھر کل ہمیں کوئی یاد کرنے والا نہیں رہے گا۔ ہم میں سے یہ جتنے افراد موجود ہیں، بہت اپنا شجرہ لے کے چلیں گے نا تو آپ کے ابا کون تھے فلاں، آپ کے دادا کون تھے فلاں، آپ کے پردادا کون تھے فلاں، آپ کے لکڑ دادا کون تھے فلاں، آپ کے سکڑ دادا کون تھے، 7ویں تک جاتے جاتے ختم۔ تو اب بتائیے 7ویں سے پہلے جو گزرے ان کو کون فاتحہ پڑھے، ان کے لیے کون ایصال کرے؟ ہمیں کرنا ہے۔
جب ہم کریں گے نا تو ہم چاہے 7ویں نہیں 50ویں پشت میں پہنچ جائیں گے تو بھی یاد کیے جائیں گے. ایک صلوات پڑھ لیں ورنہ دیکھیں یہ ایک الگ سے بات تھی تو ضروری تھی جو عرض کرنی وہ میں نے کر دی. اب آئیے آیت کی جانب. سورہ نور کی 36ویں آیت ہے. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. اللہ تعالیٰ کا یہ اذن ہے, یہ حکم ہے کہ ان گھروں کو بلند کر دیا جائے کہ جس میں اس کے نام کا ذکر ہوتا ہے, اور ان گھروں میں جن میں اس کے نام کا ذکر ہوتا ہے وہ صبح و مساء ہوتا ہے, لیل و نہار ہوتا ہے, لہٰذا ان گھروں کو بلند کر دیا جائے. یسبح اور جس میں تسبیح ہوتی ہو. تو تسبیح جو ہوتی ہے وہ حمد باری تعالی ہوتی ہے, ذکر الہی ہوتا ہے تسبیح. اور یہ آیت میں نے انتخاب اس لیے کی نا کہ آج کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت تسبیح ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ دیکھنے میں ہو سکتا ہے کہ چھوٹا سا لگ رہا ہوں لیکن باتیں بزرگوں جیسی کرتا ہوں, ہے نا. تو دیکھیں بزرگان بھی یہاں موجود ہیں اور ان سے مجھ سے کہیں بہتر جاننے والے موجود ہیں. تو اگر کوئی ایسا جملہ یا کوئی ایسی بات نکل جائے کہ جو گستاخی کا سبب بنے تو میری اصلاح کر دیجئے گا بعد میں اور معاف کر دیجئے گا. اور یہی التجا لے کر میں ہمیشہ ممبر پہ بیٹھتا ہوں کہ بھائی میں بھی ایک خامی سے بھرا ہوا انسان ہوں, ایک ناقص انسان ہوں, اور ناقص طالب علمی میں میں نے اپنا علم بھی فراموش کر دیا, علم چھوڑ دیا. تو لہٰذا مجھ سے بھی بہت زیادہ ممکن ہے کہ کچھ نہ کچھ غلطیاں سرزد ہو جائیں, ہے نا کہ کوثر بھائی. تو یہ آیت 36ویں آیت جس وقت نازل ہوئی اور پیغمبر اسلام اصحاب کے درمیان یہ آیت بیان کرنے لگے کہ اللہ کا یہ حکم ہے, اللہ کا یہ اذن ہے کہ ان گھروں کو بلند کر دیا جائے جس میں اس کا ذکر ہوتا ہے, اور جن گھروں میں اس کی تسبیح صبح و مساء ہوتی ہے ان گھروں کو بلند کر دیا جائے. تو اصحاب کے سامنے جب یہ آیت بیان ہوئی تو ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد عرض کی یا رسول اللہ روئے زمین پر وہ گھر کون سا ہے, روئے زمین پر وہ گھر کون سا ہے جس کو اللہ نے بلند کیا ہے, اس لیے کہ اس میں اس کا ذکر ہوتا ہے, اس کی تسبیح ہوتی ہے. تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ وہ گھر اور وہ بیت انبیاء ہیں, انبیاء علیہ السلام کے گھر ہیں. تو ظاہر سی بات ہے آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک پیغمبروں سے زیادہ یا نبیوں سے زیادہ کس نے حمد پروردگار کی ہوگی, کس نے تسبیح کی ہوگی, ان سے زیادہ تو کوئی نہیں کر سکتا. اب آئیے میں ایک ایسی روایت سناؤں جو اپنے یہاں بھی ہے, ہمارے اہل سنت برادران کے یہاں بھی ہے, حتیٰ کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھی موجود ہے. اور ہمارے یہاں جو ہے فرمان علی صاحب لکھنوی کے تھے نا, فرمان علی صاحب نے جو ترجمے والا قرآن لکھا ہے اس میں بھی انہوں نے یہ بات رقم کی ہے. خلیفہ اول حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد اپنے ہاتھوں سے اشارہ کر کے بیت سیدہ کی جانب کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا یہ بھی گھر ان گھروں میں سے ہے. بیداری کے ساتھ سنیے گا تو انشاءاللہ مجلس جیسی مجلس پڑھوں گا. کیا یہ گھر بھی ان گھروں میں سے ہے؟ آپ نے توجہ نہیں کی لیکن میں نے صراحتاً یہ ایک جملہ کہہ دیا آپ حضرات کے سامنے. یعنی آج ہم اہل بیت علیہ السلام کو انبیاء سے افضل اگر مانتے ہیں تو لوگوں کو اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پہلے ہی دور میں پیغمبر کے سامنے حضرت ابو بکر نے یہ ثابت کر دیا انبیاء سے افضل نہ سہی لیکن کم از کم بیت سیدہ کے رہنے والے لوگوں کو انبیاء کے برابر حضرت ابو بکر نے سمجھا, ہے نا, سمجھا. اس لیے کہ اس میں انبیاء کہاں رہتے تھے, پیغمبر اسلام کا حجرہ تو الگ تھا. تو انبیاء کے گھر سے تشبیہ انہوں, کیا یہ بھی گھر ان میں سے ہے؟ پیغمبر اسلام نے کہا افضلہم, ان گھروں سے زیادہ افضل ہے یہ گھر.
اب ہماری عقلیں تو حیران ہوگی ہی ہوگی، اس لیے کہ اولاً تو یہ کہ یہ انبیاء میں سے کسی نبی کا گھر نہیں ہے، دوسرے یہ کہ وہ سارے آدم سے لے کے عیسیٰ تک 1,24,000 انبیاء اتنے سارے ذکر کر کے چلے گئے، ذکر کا پہاڑ لگا دیا ہوگا، تسبیح کا پہاڑ ہوگا، اور ان کے مقابل میں یہاں 4 افراد، تو 4 افراد پوری زندگی تسبیح کریں تو کہاں 1.25 لاکھ کے برابر ہو پائیں گے؟ نہیں ہو سکتے نا۔ لیکن یہ ثابت کرنے کے لیے صرف مجھے اتنا چھوٹا سا جملہ کہہ دینا کافی ہوگا کہ اس گھر کے رہنے والے فرد میں سے ایک فرد کی ضرب اور تلوار کا اثر یہ ہے کہ جو عبادت ثقلین پر بھاری ہے، ایک ضرب، ایک وار عبادت ثقلین پہ بھاری۔ ثقلین کیا ہے؟ زمانے۔ کیا اسی زمانے میں نہیں تھے آدم؟ کیا اسی زمانے میں نوح نہیں تھے، ادریس نہیں تھے، الیاس نہیں تھے، خضر نہیں تھے؟ سب تو اسی زمانے میں تھے نا۔ تو ان سب کی عبادتوں پہ برتری حاصل ہے کس کو؟ بیت شہزادی کونین کو۔ ان سے بہتر، ان سے افضل یہ گھر ہے۔ ایک وجہ اور میں اپنے ذہن سے، کوثر بھائی، ایک وجہ اور ہو سکتی ہے کہ بیت انبیاء سے افضل پیغمبر اسلام نے اس گھر کو کیوں کہا۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو، شاید اس لیے لگا رہا ہوں کہ میں اپنی جانب سے کہہ رہا ہوں، شاید پیغمبر اسلام نے اس لیے اسے بہتر کہا ہو کہ انبیاء کے گھر میں بہکے ہوئے لوگ بھی ہوتے تھے، گمراہ لوگ بھی ہوتے تھے، کبھی بیٹے کی شکل میں، کبھی زوجہ کی شکل میں، لیکن یہاں جو بھی ہیں سب کے سب جنت کے سردار ہیں۔ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ میں جس اعتبار سے مجلس پڑھ رہا ہوں نا، آپ لوگ اتنی ہی خستگی کے ساتھ سن رہے ہیں، یا تو پھر اتنی توجہ میں آپ مرکوز ہیں اور اتنا ڈوبے ہوئے ہیں کہ آپ مجھے اتنی حوصلہ افزائی سے داد نہیں دے پا رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ لیں۔ شاید عنوان بھی نیا ہو، ہے نا قصر بھائی؟ یہ گھر سب سے افضل ہے اس کائنات میں۔ اچھا، ایک گھر جو روئے زمین پر بنا، پہلے وہ سب سے زیادہ افضل تھا، جسے خانہ کعبہ کہتے ہیں۔ اچھا، آج میں جو ہے مطالعہ کر رہا تھا تو ایک قبیلے کا نام جو ہے ذہن سے نکل جاتا ہے، ابھی وہاں میسم بھائی کو وہاں بھی پڑھ رہا تھا تو وہاں بھی ذہن میں نہیں آیا اور ابھی بھی نہیں آ رہا۔ ایک قبیلہ، بہرحال کوئی بھی گھر بنے تو اس کے اڑوس پڑوس میں کوئی نہ کوئی تو پہلے آ کے بسے گا ہی بسے گا۔ تو یوں ہی خانہ کعبہ کے قریب ایک قافلہ، ایک قبیلہ آ کے بس گیا، جو بیچارے جنگل میں اور صحراؤں وغیرہ میں رہتے تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب جنگل صحرا میں رہتے رہے ہوں گے تو آج کے زمانے میں کہہ لیجئے کہ گاؤں دیہاتوں جیسی جھوپڑیاں وغیرہ رہتی رہی ہوں گی، ہے نا۔ اب یہاں آئے ہیں تو ایک دم جیسے پکا مکان بنتا ہے۔ آج کے زمانے میں ہم بلڈنگ دیکھ کر آشش کرتے ہیں کاش ہمارا گھر بھی ایسا ہو جائے، تو وہ جو چھپر والے آئے ہوں گے خانہ کعبہ دیکھا ہوگا تو یار ایسا گھر ہمارا کیوں نہیں بن جاتا، ہے نا۔ تو لہٰذا جب وہ آئے تو انہوں نے اپنا گھر جو تعمیر کیا، سب نے اپنے اپنے گھر جو تعمیر کیے وہ ہو بہو خانہ کعبہ کی شبیہ کے تعمیر کیے، ہے نا، شبیہ ہے خانہ کعبہ ہو بہو۔ تو اب جو افراد جانتے تھے اور جو لوگ جانتے تھے کہ اس میں سے وہ بیت کون ہے کہ جہاں ذکر الہی ہوتا ہے اور وہ روئے زمین پر سب سے بلند ہے، خانہ کعبہ کون سا ہے، تو وہ تو بیچارے جو بھی اس زمانے میں طواف وغیرہ جس اعتبار سے بھی عبادت رہی ہو وہ اپنا کرتے تھے، لیکن جو نئے آتے تھے ان کے لیے پریشانی اور مشکل تھی، تو پوچھنا پڑتا تھا کہ بھائی بیت اللہ کون سا ہے نا۔ تو ہر دور میں میرے جیسے شریر لوگ تو موجود ہوتے ہی ہیں۔ اب آیا ایک قافلہ، لوگوں نے پوچھ دیا بھائی بیت اللہ کون سا ہے، تو ان میں سے جو ہے اس نے بتا دیا ایک صاحب کا گھر۔ اب پورے قبیلے کے لوگوں نے جو ہے اس گھر کا طواف کر لیا۔ بعد میں پتا چلا کہ ارے یار یہ تو ہم بیت اللہ کو چھوڑ کر بیت الرجال کی ہم جو ہے طواف کر چکے ہیں۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ عبادت کا معاملہ تھا۔ اب اس نے جو شریر تھا اس نے سمجھا نہ سمجھا، لیکن انہوں نے دل پہ لے لیا،
کہ بھائی ہم سے جو ہے یہ غلطی سرزد ہو گئی ہے. لہذا وقت وہ دور تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا. اب جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچے, ہم سے یہ غلطی سرزد ہو گئی. کہا کیا ہوا؟ کہا کہ ہم آئے تھے بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے اور ہمیں جو ہے ایک آدمی کے گھر کا طواف کرا دیا گیا. آپ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ آپ اللہ کے نبی ہیں تو ایسا کیوں نہیں کرتے کہ کوئی ایسی نشانی خانہ کعبہ پہ بنا دیں کہ جس سے یہ پتا چلے کہ بیت اللہ یہی ہے. جب یہ سنا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تو فوراً گھر میں داخل ہوئے اور اپنی مادر گرامی جناب ہاجرہ کا دوپٹہ, مکنا, چادر لی اور لا کر خانہ کعبہ پہ معلق کر دی, ٹانگ دی. اچھا, رنگ بھی دیکھیے, اتفاق یہ کہ رنگ اس وقت کالا ہی تھا اس چادر کا. تو جب نبی نے جس حلیے کے ساتھ جو نشانی چھوڑی تھی اس کا رنگ بھی تبدیل کرنے کا حق امت کو نہیں دیا, امت کو یہ حق حاصل نہیں تھا. لہٰذا یہ سبب ہے کہ آج تک بیت اللہ کا غلاف کالا ہے. دیکھیے یہ بھی ایک بات ہے, کوئی پوچھے نا کہ کیوں ہے تو یہ بات بتائی جا سکتی ہے کہ اس لیے ہے. تو لگا دیا. اب جتنے لوگ اس کے بعد آتے تھے تو اسی مکنا اور اسی چادر کی وجہ سے اللہ کے گھر کو, بیت اللہ کو پہچانتے تھے. وہاں کیا تھا؟ ہاجرہ کی چادر تھی. وہاں ہاجرہ کی چادر سے بیت پہچانا گیا. یہاں فاطمہ کی چادر سے اہل بیت پہچانا گیا. فاطمہ کی چادر سے اہل بیت پہچانے گئے. اس لیے میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, جبریل امین نے تو پوچھا تھا نا, یا رب ومن تحت الکساء, اے پروردگار کون لوگ ہیں چادر کے نیچے؟ جبریل تو روز کا آنے والا تھا, کیا وہ نہیں جانتا تھا؟ یہ فاطمہ ہیں, یہ حسنین ہیں, یہ علی ہیں, یہ رسول ہیں. اس نے نہیں دیکھا؟ جبریل نے دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا؟ تو عجب نہیں بھائی, ہو سکتا ہے میں اپنے ایک وہم و گمان اور ایک جملہ کہنے کے لیے کہہ دوں, عجب نہیں پروردگار عالم نے پوچھا ہو, روزانہ جاتے ہو کبھی روٹی لینے, کبھی جھولا جھولانے, کبھی چکی چلانے, آج پوچھ رہے ہو کہ کون ہے؟ تو جبریل نے کہا کہ پروردگار میں بڑا کشمکش میں ہوں, میری نگاہ کام نہیں کر رہی ہے. یہ نور میں نے اپنی زندگی میں ایک بار دیکھا ہے جو طور پہ چمکا تھا, جو طور پہ چمکا تھا. اور جب وہ چمکا تھا تو حضرت موسیٰ کی قوم اندھی ہو گئی تھی. میں تو اپنی نگاہیں اس جانب نہیں کر پا رہا ہوں. پروردگار نے کہا ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا. عجب نہیں جبریل نے کہا ہو پروردگار مجھے نہیں پتا چلا کہ یہ شخصیات ہیں, اس لیے کہ جب یہ الگ الگ ہوتے تھے تو میں پہچان جاتا تھا. آج یہ سارے نور اکٹھا ہو گئے, آج یہ سارے نور اکٹھا ہو کر چادر کے نیچے جمع ہے. اچھا, یہ بیت کی بات ہے کہ اللہ نے اس گھر کو بلند رکھا ہے اور بلند رکھنے کا حکم دیا ہے کہ جس میں اس کا ذکر ہو, جس میں اس کی تسبیح ہو. اب ذرا تصور یہ کریں کہ پیغمبر اسلام کو اس گھر کے, اچھی یہ بھی ایک حدیث ہے پیغمبر اسلام کی کہ اپنے حدیثوں کی روشنی میں اگر بات واضح ہو نا تو اور اچھی بات ہے, اس میں آیات سہارا دے دیں تو اور اچھی بات ہے. پیغمبر کی یہ حدیث ہے کہ اپنے گھروں کو تلاوت قرآن سے مزین کرو. تلاوت قرآن نہ کر کے اپنے گھروں کو قبر نہ بناؤ. ہے نا, توجہ ہے. خانہ کعبہ کلام اللہ کی تلاوت کر کے اپنے اپنے گھروں کو مزین کرو, روشن کرو, بلند کرو, اور اس کی تلاوت نہ کر کے اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ. تو اب عزیزان گرامی, گھر کے گھر ہونے کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے
کہ تلاوت قرآن اس گھر میں ہو تو وہ گھر ہے، ورنہ بظاہر گھر ہے لیکن قبرستان ہے۔ اب یہی ذکر قرآن، تلاوت قرآن اگر کسی بلڈنگ میں ہو، برج خلیفہ میں ہو، اگر ہو رہی ہے تو وہ گھر ہے، وہ بلڈنگ ہے۔ اگر تلاوت نہیں ہو رہی ہے تو دیکھنے میں بلڈنگ ہے لیکن قبرستان ہے۔ اگر یہی تلاوت کسی جھوپڑی میں ہو رہی ہو تو بظاہر دیکھنے میں جھوپڑی ہے لیکن اس کائنات میں افضل ہونے والا گھر ہے، اس کائنات میں بلند ہونے والا وہ گھر ہے۔ تو پتا چلا کہ گھر کے گھر ہونے کا انحصار تلاوت قرآن پر ہے۔ اگر تلاوت قرآن ہو رہی ہو تو ایک جھوپڑی بھی گھر ہے، اگر تلاوت قرآن نہ ہو تو بلڈنگ بھی قبرستان ہے۔ یا جملہ یوں بدل دوں کہ اگر تلاوت قرآن نہ ہو تو بڑا سا مال ہی کیوں نہ ہو جس میں ہزاروں لوگ چلتے پھرتے ہی کیوں نہ ہو، وہ قبرستان ہے۔ لیکن اگر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو اور ایک چادر بھی تن جائے وہ بیت ہے۔ اگر ایک چادر بھی تن جائے تو پھر وہ گھر ہے، وہ بیت ہے۔ اب جناب ہاجرہ کا جہاں پہ دوپٹہ ٹانگا گیا، چادر ٹانگی گئی، وہ پہچان بنی بیت کی۔ یہاں چادر پہچان بنی اہل بیت کی۔ پیغمبر اسلام نے گھر کے اندر چادر کا ایک اور گھر بنا کر یہ واضح کیا کہ کل کو کوئی یہ نہ کہہ دے کہ ہم بھی تو اسی گھر میں ٹہل رہے تھے۔ لہذا پیغمبر نے کہا نہیں، پورے گھر کی بات نہیں ہو رہی ہے، جو چادر میں ہیں ان کی بات ہو رہی ہے۔ جو چادر میں ہیں وہ اہل بیت ہیں، جو چادر سے باہر ہیں وہ اہل بیت نہیں ہے۔ تسبیح پروردگار، ذکر قرآن اگر ہو تو گھر گھر ہے۔ ایک بار درود پڑھیں۔ 15 منٹ میں انشاءاللہ مسائل ہوگا سب۔ تسبیح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سب سے پہلے کب رائج ہوئی؟ سب سے پہلے کب؟ واقعہ آپ کا ممکن ہے سنا ہوگا، بزرگان ہیں مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ جس وقت شہزادی کی شادی کا مسئلہ درپیش آیا، اس وقت صحابی میں سے ایک صحابی جو ہے، پتہ نہیں اچھا تھا برا تھا مجھے نہیں معلوم، بہرحال وہ آیا پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ شہزادی کا نکاح جو ہے مجھ سے کر دیں، میری زوجیت ان کو دے دیں۔ اور یہ بڑا آدمی تھا، بڑا دھن دولت والا آدمی تھا، جسے آج کے زمانے میں کہا جائے کہ کروڑ پتی ارب پتی جو بھی ہو، تو اس دور کا وہ اپنے عرب میں سب سے بڑا آدمی وہ مانا جاتا تھا دولت کے لحاظ سے۔ تو اس نے یہ بھی کہا ساتھ ساتھ کہ آپ مجھے اب میں دے دیجئے، میرے گھر سے لے کر آپ کے گھر تک کی جتنا بھی فاصلہ ہے، جتنی دوری ہے، میں اپنے گھر سے زیورات سے لدے ہوئے اونٹ کھڑے کروں گا اور وہاں یہاں تک آپ کے دروازے تک سارے اونٹ کھڑے کر دوں گا، اور ہر ایک پہ زیورات لدے ہوں گے، ان کی مالکہ آپ کی بیٹی فاطمہ ہوگی۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا تو پیغمبر اسلام کو ظاہر سی بات ہے جلال تو آنا ہی تھا، غصہ تو آنا ہی تھا، فوراً ہی زمین کی جانب جھکے، اپنے ہاتھوں میں خاک اٹھائی، خاک اٹھانے کے بعد اس کے چہرے کی جانب پھینک دی۔ اب جب اس کے چہرے سے وہ خاک جھڑ کے زمین پہ گری ہے تو موتیوں کی شکل اختیار کر لی۔ اب جب موتیوں کی شکل اختیار کر لی تو اس نے ایک موتی اٹھائی، اور جب موتی کو دیکھا تو اس کے پسینے چھوٹنے لگے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ آخر کیا ہو گیا، تم ایک موتی دیکھ کر اتنا پریشان کیوں ہو گئے؟ کہا تمہیں معلوم ہی نہیں، یہ جو اونٹوں کی قطار جو لگی ہوئی ہے نا، اس پہ جتنے بھی زیورات ہیں ان سب سے زیادہ قیمتی صرف یہ ایک موتی ہے۔ تو پیغمبر نے کہا اب تم سمجھ گئے، ہمارے سامنے زیورات مانے نہیں رکھتے، ہمارے سامنے دولت مانے نہیں رکھتی۔ تم آج اونٹوں کی قطار لائے ہو سیدہ پہ نثار کرنے کے لیے، تو مجھے بھی قسم ہے کہ میں اس کو اپنی بیٹی دوں گا جو اونٹوں کی قطار فقیروں کو دے دے۔
پیغمبر نے اونٹوں کی مہار، ورنہ کہہ دیتے علی لے جائیے قمبر سمیت. تو ایسے کو اپنی بیٹی دوں گا. تمہیں اگر اونٹوں پہ ناز ہے نا تو وہ اونٹوں کی قطار فقیروں کو دے گا. تم شہزادی کے لیے لائے ہو، وہ فقیروں کو دے دے گا. اور وہ یوں ہی نہیں، وہ یہ بھی نہیں دیکھے گا کہ ان کی پشت پہ کیا لدا ہوا ہے. تم تو بتا رہے ہو کہ زیورات ہیں، وہ ان کو بھی نہیں بتایا، کسی کو بھی نہیں معلوم ہوگا کہ اس نے کیا کیا دے دیا لوگوں کو. بہرحال پیغمبر نے کہا کہ دیکھو ایسا ہے کہ مجھے یہ حق حاصل نہیں ہے کہ میں اپنی بیٹی کا عقد اپنی مرضی سے کہیں کر دوں. سیدہ کو بھی راضی ہونا ضروری ہے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اللہ جہاں چاہے گا وہیں پہ عقد سیدہ ہوگا. لہذا اللہ نے اہتمام کیا اور ایک ستارے کو اذن دیا جس کا قرآن میں ذکر ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. کہ قسم ہے ستارے کی جب وہ ٹوٹا. پوری آیات نہیں، ہاں ترجمہ مجھے نہیں کرنا اور بات کہیں اور نکل جائے گی. جب اپنی بظاہر منزل ستارے نے چھوڑی اور نیچے آنے لگا تو جب ہم لوگ کوئی حادثاتی بات سن لیتے ہیں یا کوئی ایسی بات کہ جس سے دل پہ دھکا لگ جاتا ہے تو زبان سے کیا نکلتا ہے؟ اللہ اکبر. یہی نکلتا ہے نا. فوراً ہی جیسے ہی ستارہ ٹوٹتا ہوا شہزادی نے دیکھا، کیا کہا؟ اللہ اکبر. اب وہ آ رہا ہے نیچے کی جانب. شہزادی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھتی ہوئی جا رہی ہیں. اور جب وہ ستارہ آ کر مولائے کائنات کی دہلیز پر سجدہ ریز ہو گیا تو شہزادی نے یہ ذکر بند کیا، یہ ذکر روکا. اب کیا کہا جب ستارے نے سجدہ کر لیا؟ الحمدللہ. اب یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شہزادی بھی یہی چاہتی تھی کہ علی سے میرا رشتہ ہو، ہے نا. الحمدللہ. اب پھر اس کے بعد ستارہ جب سجدہ کر کے اٹھا اور پھر جانے لگا تو اچھا الحمدللہ بھی 33 بار ہی کہا تھا کہ ستارہ اپنی جگہ سے اٹھا اور جانے لگا. تو پھر جب تک وہ اپنی منزل پہ پہنچ نہیں گیا شہزادی سبحان اللہ کہتی رہی اور 33 بار کہا وہ اپنی منزل پہ پہنچ گیا. اب اس ضمن میں آپ حضرات نے یہ ایک توجہ نہیں کی کہ ستارہ جو ہے وہ زمین سے چھوٹا نہیں ہے. ستارہ جو ہے وہ زمین سے چھوٹا نہیں ہے، وہ زمین سے کہیں زیادہ بڑا ہے. اگر ایک ستارہ زمین پہ آ جائے نا تو زمین ختم، لوگ ختم ہو جائیں. تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ستارہ پوری دنیا میں نہیں سما سکتا وہ ایک دروازے پر کیسے آیا؟ وہ بھی گلی کوچوں سے ہوتا ہوا، لوگوں کو چڑھاتا ہوا، اپنی زبان میں لوگوں کو چڑھاتا ہوا. دیکھیں دو ہی تو مقامات ایسے ہیں کہ جہاں اصحاب پریشان ہوئے ہیں. ایک عقد فاطمہ کے لیے پریشان ہوئے ہیں، ایک علم کے لیے، ہے نا، ایک علم کے لیے خیبر میں پریشان ہوئے. تو بہرحال اب ظاہر سی بات ہے نا، دیکھیے کچھ تعجبانہ باتیں میں کرتا ہی رہتا ہوں کہ جس میں جو ہے انسان تھوڑا سا بیدار ہو جائے کہ ارے یار یہ کیا کہہ دیا کہنے والے نے. اب اتنا بڑا ستارہ، یہ سامنے دروازہ ہے، اس دروازے پہ کیسے آ سکتا ہے؟ تو عزیزان گرامی ستارے نے سجدہ کیا نا، اور ابھی میں نے آیت بھی پڑھی وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ. اب سنیے، ستارہ جب اپنی منزل سے چلا، چلتے چلتے جیسے جیسے وہ نیچے آتا گیا، یعنی جیسے جیسے مولائے کائنات کے در کے قریب آتا گیا، اس نے اپنے آپ کو کم کرنا شروع کیا، اپنے آپ کو چھوٹا کرتا چلا گیا. اور جب سجدہ کرنے کے لیے وہ مولائے کائنات کی دہلیز پہ سجدہ ریز ہوا تو صرف ایک پتھر کے ٹکڑے کے برابر، اتنا بڑا ستارہ پتھر کے ٹکڑے کے برابر. اس نے یہ دعوت دی، پوری کائنات کو دعوت فکر دی کہ دیکھو اگر علی کی ڈیہڑی پر آنا ہے تو بڑے ہو کر مت آنا، چھوٹے ہو کر آنا. اور جب چھوٹے ہو کر آؤ گے تو تمہارا ذکر بلند ہو جائے گا، تمہیں قرآن میں شامل کر دیا جائے گا. جب وہ چھوٹا ہو کر مولائے کائنات کی ڈیہڑی پر آیا تو اسے وہ معراج عطا کی پروردگار عالم نے کہ اس کا ذکر قرآن میں رکھ دیا. وَالنَّجْمِ إِذَا
इजा हवा मा ज़ल्ला साहिबकुम व मा गवा, कसम है सितारे की जब वो टूटा, ना हमारा नबी कभी बहका, ना हमारा नबी कभी गुमराह हुआ। तस्बीह शहजादी कौन है? ये पहली वजह। दूसरी वजह मुख्तसर, जब आप हजरात देखें कि घर में तो काम औरतें बेचारी करती ही हैं और घर की ज़रूरियात पूरी करने के लिए मर्द बाहर काम करते हैं। अब हम में से कोई, ये आजकल के ज़माने में तो ये फैशन हो गया है कि जब शादी के लिए जो है कहीं रिश्ता लेके जाओ और पूछो लड़की से कि तुम्हारी डिमांड क्या है, तो लड़की कहती है कि मैं घर के काम नहीं करूंगी। अच्छा, और मर्दों में आलम ये है, चूंकि हमारे अब्बा सऊदीया में रहते हैं तो हमें काम करने की जरूरत क्या है ना? या हमारे अब्बा जो है नवाब थे, हम क्यों काम करें? हमारे अब्बा तो इस वक्त के अंबानी हैं, हम क्यों काम करें? है ना? याद रखें, आप कितने भी बड़े नवाब के बेटे नहीं, आप कितने ही बड़े नवाब ही क्यों ना हो, अली से बड़े नवाब नहीं हो सकते। मौलाए कायनात ने यहूदियों के बाग में काम करके ये बताया कि जब मैं काम कर सकता हूं तो कभी तुम काम करने में शर्म ना करना, हया मत करना। और यूं ही शहजादी ने घर के सारे कनीज के होते हुए शहजादी ने सारे घर का काम करके ये बताया कि तुम लाख बुलंद मर्तबा सही, मुझसे ज्यादा बुलंद नहीं हो सकती, लेकिन मैं भी घर के काम कर रही हूँ। आप जरा थोड़ा सा मुतवज्जे रहें ये सुन के कि जब कोई औरत घर के अंदर काम करती है ना, और उसे जब पसीना हो जाता है तो उसके एक कतरे का जो सवाब होता है, वो मैदाने जंग में जिहाद करते हुए अगर कोई शख्स शहीद हो जाए तो उसके एक कतरे के बराबर वो सवाब होता है। ये औरतों को बताने की जरूरत है। आजकल के मुआशरे में दीन से बहुत दूर लोग अब जाने लगे हैं। बहरहाल शहजादी घर के काम करते करते बहुत थक जाती थी, तो मौलाए कायनात ने ये मशवरा दिया। एक दिन जो है कुछ लोग आए थे, कुछ असीर लाए गए थे शहर में, तो मौलाए कायनात ने शहजादी को ये मशवरा दिया कि आप जो है अपने वालिद गिरामी के पास चली जाएं और उनसे कहें कि एक कनीज मेरे हवाले कर दें, घर के अंदर बहुत सारे काम होते हैं जो मैं अकेले संभाल नहीं पाती हूँ। लिहाजा शहजादी ने मकना लिया और लेने के बाद जो है पहुँच गई। जब पहुंची बारगाह रिसालत में तो बहुत सारे असहाब घेर के बैठे हुए थे, सवाल जवाब का सिलसिला हो रहा था, लिहाजा शहजादी वहां नहीं रुकी और चली आई। अब जब सवाल जवाब का सिलसिला खत्म हुआ, असहाब सारे चले गए, तो शहजादी की आमद का तसव्वुर ज़हन में। आप जरा सोचें, जो हमेशा खुद ज़ियारत के लिए जाता हो शहजादी की, अगर उसके पास वही चली आए, है ना, वही शहजादी चली आए, तो अब दिल में बेचैनी कितनी होगी कि क्या सबब हो सकता है कि आज वो खुद चल के मेरे पास आई, है ना? क्या सबब हो सकता है कि आज वो खुद चल के मेरे पास आई है। लिहाजा पहुंचे, फौरन ही सलाम जो भी था करके, बेटी आज कुछ किसी काम के लिए आई थी मेरे पास। तो शहजादी जो है खामोश, कोई जवाब नहीं दे रही है, वो गयूर है, ठीक है, वक्त की सबसे बड़ी सिद्दीका है, जो चाहती बोल देती, जो चाहती कह देती, मैंने जिस गरज से गई थी वो भी बता देती कि मैं इस गरज से आई थी, लेकिन खामोश थी। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए कि हम में से बहुत सारे ऐसे हैं कि जिनके पास बेटियां मौजूद हैं। अगर बेटी अपने बाप से कुछ मांगती है, कुछ तलब करती है, तो वो जायज़ है या नाजायज़ है? जायज़ है ना। आप दीन इस्लाम में जितने भी फ़िरक़े हैं, जितने भी फ़िरक़े हैं, उन सब में आप अगर किसी से भी ये जाके पूछें कि अगर बेटी अपने बाप से कुछ तलब करे तो वो जायज़ होगा या नाजायज़ होगा, तो सबकी ज़बान पे यही एक जुमला होगा कि बेटी का तलब करना जायज़ है, नाजायज़ नहीं है। अब ज़रा सोचें कि जो अपना हक मांगने के लिए अपने बाप के सामने ज़बान नहीं खोल रही है, वो नाहक के लिए ज़बान खोलेगी दरबार में? नहीं खोल सकती ना।
مولا کائنات نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے ہی بھیجا تھا انہیں، یہ گھر میں کام کرتے ہوئے تھک جاتی ہیں، آج اسیروں کا قافلہ آیا تو میں نے سوچا کہ آپ کے پاس بھیج دوں، ایک کنیز دے دیجئے جو ان کے ہاتھ بٹائے کام میں گھر کے لیے۔ تو پیغمبر اسلام نے کہا کہ کیا میں اس سے بہتر کوئی عمل نہ بتا دوں، اس سے بہتر کوئی عمل نہ بتا دوں؟ تو شہزادی نے کہا کہ بابا بتائیے۔ کہا کہ 34 بار اللہ اکبر پڑھو، 33 بار الحمدللہ پڑھو اور 33 بار سبحان اللہ پڑھو۔ یہ ورد کرتے کرتے، یہ تسبیح پڑھتے پڑھتے آپ کے گھر کا کام کب ختم ہو جائے گا پتہ ہی نہیں چلے گا۔ تو یہ نسخہ دیا۔ اچھا اب ذرا یہ بات ہے کہ بھائی میں اگر یہ کہوں کہ مجھے بھوک لگی ہے کھانا دو، ہے نا، یا میں بہت فقیر انسان ہوں، مجھے مال و دولت کی ضرورت ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کو ہونا تو یہی چاہیے نا کہ آپ مجھے پیسہ دے دیں، لیکن آپ کہیں اس کے بدلے میں کہ نہیں، آپ سورہ واقعہ پڑھیے، آپ مجھے نسخہ دے رہے ہیں، میں آیا ہوں آپ سے ہیلپ مانگنے کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، آپ مجھے پیسہ دے دیجئے، آپ کہہ رہے ہیں کہ جائیے سورہ واقعہ پڑھیے۔ تو یہ بڑا تھوڑا تعجب والی بات ہے نا، بڑی عجیب بات ہے۔ یہاں بھی پیغمبر اسلام نے وہی کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر کو معلوم تھا کہ دنیاوی غذاؤں کی ضرورت سیدہ کو نہیں ہے۔ توجہ رہے، بہت بڑا آج کی مجلس کا سب سے بڑا جملہ پڑھنے جا رہا ہوں۔ دنیاوی کاموں کی یا دنیاوی غذاؤں کی سیدہ کو ضرورت نہیں ہے، اور نہ ان کے خون کو دنیاوی غذاؤں کی ضرورت ہے۔ دنیاوی غذا ملے نہ ملے، الہی غذا اگر مل جائے تو یہ ہر مرحلہ ان کے لیے آسان ہے۔ دنیاوی غذا نہ پا کر بھی یہ زندہ رہ سکتے ہیں، لیکن الہی غذا نہ پائی تو زندہ نہیں رہ سکتے۔ نہ یہ نہ ان کا خون۔ اگر مثال چاہیے تو سر مولا حسین دیکھ لو، دنیاوی غذا نہیں ملی، سر تن سے جدا ہے، لیکن ذکر الہی جاری ہے، ذکر الہی ہو رہا ہے۔ تو یہ دو اسباب ہیں، اور اس کے بہت سارے فائدے ہیں، لیکن وقت جو ہے کافی طویل ہو چلا ہے، تو اور کل سب کی ڈیوٹی بھی ہے۔ ایک صلوات پڑھنے والا جو اپنے حق مانگنے کے لیے اپنے والد کے سامنے زبان نہیں کھولتی، وہ ناحق کے لیے وہ زبان کھولے گی۔ اگر زبان کھولا ہے، دیکھیے یہ جو مرثیہ ہے نا، صبت علیہ مصائب اللہ، صبت علی الایام سرنا لیالیا، یہ کوئی معمولی مرثیہ نہیں ہے۔ اگر ہم اس پہ غور کریں نا تو شہزادی کی غربت سمجھ میں آئے گی۔ مثلا سمجھانے کے لیے، تاکہ مصائب میں اور رقت پیدا ہو جائے، اگر یہاں آگ روشن ہو، آگ جل رہی ہو، اور اگر اس آگ پر ہم لا کر پانی ڈال دیں، آگ کا وجود ختم ہو جائے گا نا، آگ کوئلے میں تبدیل ہو جائے گی، یعنی پانی اگر پڑ گیا تو آگ ختم۔ یہ مطلب نکلتا ہے صبت علیہ کا۔ اگر یہ غم جو مجھ پر پڑے ہیں، اگر یہ دنوں پہ پڑ جاتے نا تو یہ دن ختم ہو جاتے، صرف رات رہ جاتے، یہ مطلب نکلتا ہے۔ اب ذرا تصور کریں شہزادی کی غربت کا کیا عالم رہا ہوگا، کیا کیا مسائل پڑے ہوں گے۔ جس وقت اپنا حق لینے کے لیے دربار میں شہزادی جا رہی تھی، ابھی کسی نے پڑھا نا 18 سال عمر، دیکھیے عمر کے بارے میں بھی یہ پوری مجلس ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ بعض لوگ 18 کو صحیح مانتے ہیں، بعض لوگ 28 کو صحیح مانتے ہیں، جن میں سے میں بھی 18 کو صحیح نہیں مانتا۔ یہ مسائل میں رکت میں عموماً بیان ہو جاتا ہے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، میں انشاءاللہ کبھی اس پہ مجلس پڑھوں گا۔ عمر میں 18 یا 28 سال کی عمر، ایک ہاتھ میں رسول اللہ کی وہ لکھی ہوئی تحریر، اور دوسری جانب
امامان حسنین علیہ السلام. تاریخ یہ لکھتی ہے دربار میں کیا ہوا، وہ تاریخ کس نے لکھی، کیسے لکھی، وہ مجھے نہیں معلوم. بس دربار میں گئی ہیں اور دربار سے آئی ہیں، بس اتنا سن لیجئے. اس کے بعد شہزادی کے اوپر کیا مصائب پڑے ہیں وہ آپ تصور کرتے رہیے گا. جب دربار میں جا رہی تھی تو بالکل ٹھیک ٹھاک، کوئی زخم کا نشان نہیں. اب جب دربار میں گئی ہیں تو بالکل ٹھیک ٹھاک. چند لمحے کے بعد جب دربار سے واپس آئی ہیں تو کمر جھکی ہوئی تھی، کمر جھکی ہوئی تھی، پاؤں لرز رہے تھے، زمین پہ نہیں پڑ رہے تھے. 2 چھوٹے چھوٹے بچے امامان حسنین علیہ السلام، خدا کی قسم اتنے چھوٹے بچے اگر ماں کو سہارا دیتے ہوئے نظر آ جائیں نا تو ہماری آنکھوں سے آنسو خود بخود نکل آئے گا. اب سمجھ میں آیا کہ اگر یہ غم دن پہ پڑ جاتے. دربار میں کیا ہوا اس تاریخ میں نہیں جانا، لیکن جو کچھ بھی ہوا وہ اتنا گرا قدر تھا اور اتنا بھاری بھرکم تھا کہ جس نے سیدہ کی کمر توڑ دی. نہ جانے کیا مسائل تھے. یہاں گھر کے اندر دروازے زہرا کے باہر لوگ کھڑے ہوئے ہیں. علی کو گھر سے باہر لائے، علی کو گھر سے باہر بھیجیے. سیدہ نے مولا کائنات کا دامن تھاما، میرے سید و سردار آپ باہر نہ جائیے، باہر میں جاتی ہوں، میں ان سے گفتگو کروں گی. یہ جانتے ہیں سیدہ نے یہ کیوں کہا کہ میں ان سے گفتگو کروں گی؟ اس لیے کہ بی بی کو معلوم تھا کہ آج سارا زمانہ مولا کائنات کا دشمن ہے. اگر میں ان سے گفتگو کرنے جاؤں گی تو کم از کم ان مسلمانوں کو اتنا تو خیال آئے گا نا کہ یہ رسول کی بیٹی ہے، یہ رسول کی بیٹی ہے. اب عزیزان گرامی جب دروازے کے قریب آئی ہیں اور گھر کے اندر ہی سے آواز دی ہے تو باہر سے یہ کہا گیا کہ اگر ابو الحسن گھر سے باہر نہ نکلے تو ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے. اب شہزادی نے جو دروازے کے فضائل پڑھے ہیں وہ سن لیجئے تو کلیجہ یوں ہی لرز جائے گا. اس دروازے پہ آگ لگاؤ گے جس میں جنت کے سردار رہتے ہیں، اس دروازے پر آگ لگاؤ گے جہاں جبریل سلام کرتے ہیں، اس دروازے کو آگ لگاؤ گے جہاں رضوان لباس لے کر آتا ہے، اس دروازے کو آگ لگاؤ گے جہاں آیتیں نازل ہوتی ہیں، اس دروازے کو آگ لگاؤ گے جہاں صبح و مسا فرشتے اور انبیاء پڑے ہوتے ہیں. تم اس دروازے کو آگ لگانے کے لیے آئے ہو جس کے دل کا ٹکڑا میں ہوں، جس کا ٹکڑا میں ہوں. کیا اس گھر کو آگ لگانے، اس دروازے کو آگ لگانے کے لیے آئے ہو جس میں علی جیسا بہادر اور شجاع انسان رہتا ہے؟ ارباب عزت یہ سارے فضائل پڑھے ہیں شہزادی نے، نہ جانے کتنے فضائل پڑھے ہیں. لیکن جب بغض و حسد کا کینہ دل میں بیٹھا ہونا تو دل سیاہ ہو جاتا ہے، دل سیاہ ہو جاتا ہے. سنی نہیں گئی، دروازے پر آگ لگا دی گئی. اسی پہ انشاءاللہ میں آج کا مسائل تمام کر دوں گا، بس 2 منٹ. دروازے میں آگ لگا دی گئی. اب ارباب عزت جیسے ہی آگ لگی ہے دروازے میں، آپ ذرا تصور یہ کر لیں کہ جب ہمارے گھر کا دروازہ کوئی بہت زور پیٹتا ہے نا تو گھر کے اندر موجود جو ہوتے ہیں نا ان کا دل لرزنے لگتا ہے. تو دروازہ جلانے سے پہلے دروازے کو پیٹا گیا. لیکن شہزادی کی جرأت کو سلام کریے کہ شہزادی وہیں دروازے کے پاس کھڑی رہی. اب آگ لگا دی گئی. جب آگ لگی تو پھر اس کے بعد دروازے پہ پیر مارا گیا اور دروازہ شہزادی کے اوپر. تصور کرے بس، شہزادی کے اوپر دروازہ گرا. جب ہم اور آپ تھوڑا سا جلدی میں دروازہ کھولتے ہیں نا تو گھر کے اندر جو موجود ہوتے ہیں وہ چونک جاتے ہیں. اب ذرا تصور کریں کہ جس دروازے پر آگ بھی لگی ہو، اس پر پیر بھی مارا گیا ہو، اب وہ دروازہ اپنی جگہ سے چھٹک کر کیسے شہزادی کے پاس گیا ہوگا. آج جو میں تاریخ پڑھ رہا تھا اس تاریخ میں مجھے یہ ملا کہ جب دروازہ شہزادی کو جا کر لگا تو شہزادی زمین پہ گر گئی. اب جب زمین پہ گری ہے تو ایک مرتبہ غش آ گیا. اب جب غش آ گیا تو ایک مرتبہ ارباب عزت تھوڑی دیر کے بعد غش سے افاقہ ہوا.
جیسے ہی یہ واقع ہوا مولا کائنات کو باہر جاتے ہوئے دیکھا، ایک ہاتھ سے مولا کائنات کا دامن پکڑا، ایک ہاتھ سے پہلو پکڑا، فضا کی جانب دیکھا، فضا میرا محسن نہ رہا، فضا میرا محسن نہ رہا۔ اب آج جو میں نے تاریخ پڑھی ہے اسی پہ میں مسائل تمام کر دے رہا ہوں، اور بابے میری آواز بھی ساتھ نہیں دے رہی ہے، لیکن مسائل کو آپ دل سے سنیے گا، انشاءاللہ چند قطرے نکل آئیں گے۔ جب یہ میں نے تاریخ پڑھی تو ایک منظر میری نگاہوں کے سامنے آیا، اور وہ یہ کہ جب کہیں پہ آگ لگا دی جائے اور کہا جائے کسی سے کہ تمہیں اس آگ سے ہو کر گزرنا ہے، تو ہم جب اس آگ کے قریب جائیں گے نا تو آگ کے پاس جاتے ہی ہم چھلانگ لگا دیں گے اور آگ کے پاس چلے جائیں گے۔ اب یہاں دروازے زہرا پہ آگ ہے، چلتی ہوئی علی کو گرفتار کرنے کے لیے جب یہ ملائک چلے، دروازے پہ آگ دیکھی، چھلانگ لگا دی، ارے وہ دروازہ جو شہزادی کے اوپر تھا اس دروازے پر ملے، شہزادی کی پسلیاں ٹوٹتی چلی گئی۔ آخر وقت تھا، ارے کبھی علی سے شکایت نہ کی، اے صابرہ شہزادی، ارے آپ کے پسلیوں کا راز اس وقت کھلا جب مولا آپ کو غسل دے رہے تھے۔ چیخ ماری، ہائے میری شہزادی، کبھی مجھ سے شکوہ نہ کیا، میری پسلیاں۔ علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ اللہم صلی علی فاطمة وابیہا وعلیہا وبنیہا وعجل فرجہم، ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین، ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین، ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ پروردگارہ تجھے اس بابرکت مجلس کا واسطہ ہماری ان آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسوؤں کو شہزادی کونین کے رومال میں پہنچنے کے قابل بنا، اور ہمارے ان آنسوؤں کو اتنی توفیق عطا فرما کہ زخم سرکار حسین، زخم مولا حسین، اصحاب حسین، انصار حسین اور شہداء اور اسرا کے زخموں کا مرہم بن سکیں۔ پروردگار ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، اور ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ واجلہ عنایت فرما، ہم میں جو مقروض ہیں انہیں قرض ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہم میں جو بے روزگار ہیں انہیں صاحب روزگار بنا، جو باروزگار ہیں ان کے روزگار میں برکت کثیرہ عنایت فرما، ہم میں جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عنایت فرما، ہم میں جو صاحب اولاد ہیں پروردگارہ ان کی اولاد کو نیک اور صالح بننے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ جہاں کہیں بھی محبان آل محمد علیہ السلام ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، جتنے بھی محبان آل محمد علیہ السلام زندان میں مقید ہیں ان کی رہائی کے اسباب جلد از جلد مہیا فرما۔ منتقم خون امام حسین علیہ السلام، منتقم خون سیدہ سلام اللہ علیہا، امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجو شریف کے زور میں تاجیل فرما، اور ہمیں اس قابل بنا، ہمارے اعمال کو اس قابل بنا کہ ہم مولا کے لشکر میں شامل ہو سکیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ پہ مصیبت کی گھڑی ہے، مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، سینے
जुर्म यही है। तेरी उम्र ने बना दी है ये हालत बाबा, कोई पसली भी नहीं मेरी सलामत बाबा। सांस लेती हूँ मैं जिस दम, रुकने लगता है मेरा धन, सिर्फ मरने की कमी है। तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है। तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है। शर्म आती है भला तुमको बताऊं कैसे, ये तमाचों के निशा तुमको दिखाऊं कैसे। तुम न पहचान सकोगे, देख कर मुझको कहोगे क्या मेरी ज़हरा यही है। तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है। बाबा तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है। मेरे प्यारे हुसैन, मेरे प्यारे हुसैन, मेरे प्यारे हुसैन, मेरे प्यारे हुसैन। मेरी गोदी भले मेरे हुसैन, मेरे लाल जरा माथे करीब सीना फिगार है तेरा, मुझको है ये पता। दश्ते बला में फातिमा ज़हरा की थी सदा। मेरे प्यारे हुसैन, मेरे प्यारे मरहबा। को पानी नहीं दिया, खुद चल के क्यों ना आ गया, दरिया को क्या हुआ। एक माँ एक बाप माँ पुकार के गोदी में लेट जा। मेरे प्यारे हुसैन, मेरे प्यारे जिंदगी हुई जमीन, चेहरा लहू लहू तेरा क्यों नीम है जबी। मजलूम मेरे लाल के जैसा कोई नहीं, सीनों से मेरे लाल का सीना भरा हुआ। मेरे प्यारे हुसैन, मेरे प्यारे मज़ार ज़ार रोई अली को कब्र में, दिल हो गया फिकार। एक लाल था हसन मेरा उसकी हुसोगवार, अब तेरे गम में कब्र में रहने नहीं दिया। मेरे प्यारे हुसैन, मेरे प्यारे हुसैन।
مدینے میں اپنا گھر چٹنی میں پیستی تھی مگر تم پہ تھی نظر تجھ کو سلایا کرتی تھی راتوں کو جاگ کے اب میں جگانے آئی ہوں اے لال جاگ جا میرے پیارے جھولے میں جھولتے ہوئے کہتے تھے جس طرح وہ بچپنا تیرا مجھے بھولے گا کس طرح تیرے بغیر چین سے ایک پل نہیں رہا میرے پیارے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مولا یا غریب الغرباء. السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء. السلام علیکم یا شمس الشموس. السلام علیکم یا انیس النفوس. السلام علیکم المدفون بردتوس. السلام علیکم یا سلطان رب العجم علی ابن موسی رضا روحی لک الفضا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مولا یا صاحب العصر والزمان علمان علمان علمان. السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمان. السلام علیکم یا قاطع البرہان. السلام علیکم یا شریک القرآن. السلام علیکم یا امام الانس والجان. وجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.